اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلافا لمالک والشافعی رحمهم اللہ ما یقولان ان الطہور ما یطہر غیرہ مرۃ بعد اخری کالکتوب. آگے بھی پڑھ دیں کوئی طرح. وهو أحد قولي الشافعي رحمه الله إن كان المستعمل متوديا فهو طهور وإن كان محدثا فهو طاهر غير طهور لأن الوضوء طاهر حقيقة فباعتباره يكون الماء طاهرا لكنه نجس حكما. نعم باعتبار الصبر. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ ہے. قال فرمایا امام قدوری رحمہ اللہ نے الماء المستعمل. مائع مستعمل کون ہوتا ہے؟ ماء ایسا ماء جو مستعمل ہے نہ وہ 11 ہے. مائع مستعمل نہیں پاک کرتا احداث کو. جی وہ احداث کو حدث کو اے لا یزیل الاحداث. اس سے حدث زائل کس سے؟ مائع مستعمل سے. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. حدث سے مراد ہے وضو. بے وضو ہے تو اس سے وضو کرے، غسل کر، جنبی ہے تو غسل کرنا، یہ مطلب ہے. جی بے وضائی اور غسل جنابت یہ حدث جو ہے. لا یطہر الاحداث خاص کیا ہے احداث کو ذکر کے ساتھ کہ حدث اس سے وضو نہیں ہو سکتا، غسل نہیں ہو سکتا. کس سے؟ مائع. اس کو خاص کیا ہے اس لیے کہ یہ مائع مستعمل پاک کر دیتا ہے نجاس کو. اگر نجس ہے نا، نجاست ہے، تو وہ مائع مستعمل سے اگر زائل کر دیے نا تو وہ زائل ہو جائے گی، وہ زائل ہو جائے گی. جی وہ ختم ہو جائے گی، کیونکہ نجاست کا مطلب ہوتا ہے محل سے جدا کرنا. جب جدا ہوگی تو محل پاک ہو گیا. اور محل بادشاہ والا نہیں ہو، کپڑا پامے ہوئے، پامے انگلی تے لگی ہوئے، بلا ہوئے. اچھا جی، کیونکہ وہ مائع مستعمل مائع ہے، پتلی چیز ہے جو مزیل ہے، جیسا کہ سرکے سے نجاست کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ بلکہ یہ توقع ہے پانی سرکے سے، کیونکہ یہ ہے اس کام کے لیے. ہاذا یہ علامہ جا یہ آیا ہے اس صورت پر کہ اس پر جو آیا کیا کہ یہ جو مائع مستعمل ہے خود پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے. اس پر تو یہ ٹھیک ہے کہ کیا کہ بھی اس کے ذریعے نا دوسرے نجاست جو ہے نا اس کا ازالہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اس کے مطابق جو روایت کیا گیا ہے کہ مائع مستعمل اس لیے کہ یہ طہارت کرے گا خبث سے، وہ کہ زائل کر دے گا اس کو. اب نجاست تو کہ چلی گئی، محض باقی اس کے زوال کے بعد نجاست کی، پانی کی نجاست رہ جائے گی. اگر مائع مستعمل کے نجس ہونے کا قول ہے تو کس کا؟ نجس ہونے کا قول ہے. تو جی دھیان کرے جو ہے. اچھا جی، مسئلہ خلاف ہے واسطے امام مالک اور امام شافعی رحمہم اللہ کے. جی دونوں بابے کیا فرماتے ہیں؟ وہ دونوں فرماتے ہیں، یہ دلیل حکایت کی گئی ہے ثعلب سے، ان کی طرف سے. دونوں فرماتے ہیں کہ بے شک طہور. جی طہور کون؟ مبالغے کا صیغہ.
وہ فرماتے ہیں طہور وہ ہوتا ہے جو پاک کرے اپنے غیر کو کئی بار، جو وہ طہور ہوتا ہے۔ لہذا ایک مرتبہ کسی نے وضو کیا، پانی نیچے جمع ہو گیا، دوسرے نے وضو کیا، نیچے جمع ہو گیا، تیسرے نے کیا، یہ بار بار طہارت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ مثال دیتے ہیں جیسا کہ قطوع، جی یہ تب ہوتا ہے جب لکڑ بار بار کاٹی جائے، ایک مرتبہ نہیں، تو کہتے ہیں طہور بھی اس وزن پر ہے، لہذا یہ بار بار اس سے بار بار طہارت ہو سکتی ہے۔ اور دیکھو خلافاً لمالک و شافعی رضی اللہ عنہما لہو، ان کے لیے مائع مستعمل میں 3 قول ہیں، جی اظہر ان کا جیسا کہ امام محمد صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ طاہر ہے، غیر خود پاک ہے، پاک کر نہیں سکتا۔ وقال فی قولہ، اور فرمایا انہوں نے قول میں طاہر وقال فی قول ان کان المستعمل، جو آگے تیسرا قول امام ظفر کا آ رہا ہے اس کے ساتھ ہیں، یہ امام شافعی صاحب کے 3 قول ہیں، ایک میں طاہر غیر طاہر، اور ایک میں طاہر مطہر، اور ایک میں بندہ باوضو ہے کہ بے وضو ہے، سمجھا جی۔ اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے، اور وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 قولوں کا ایک ہے، جی کہ اگر مستعمل باوضو ہے تو یہ جو پانی اس کے اعضاء سے لگ کر گر رہا ہے یہ پانی طہور ہے، بعض نسخوں میں طاہر و طہور، کہ یہ پانی طہور ہے، اس سے مزید وضو ہو سکتا ہے۔ اور اگر مستعمل استعمال کرنے والا محدث ہے، بے وضو ہے، تو یہ پانی طاہر ہے، غیر طہور ہے، یہ تیسرا قول ہے۔ یہ آگے جتنے اچھا ہن دلیل پڑھ کے اسی دنال لأن العضو طاہر حقیقتا ٹوٹر کے بابے باعتبارہ یکون الماء طاہرا لکنہ نجس حکما وباعتبارہ یکون الماء نجسا فقلنا بانتفاء الطہوریت وبقاء الطہارت عملا بالشبہین۔ یہ دلیل ہے امام ظفر کی اور امام شافعی رحمہ اللہ کی ایک قول کی، سنیا جی، اس لیے کہ عضو پاک ہے حقیقتاً، عضو پاک ہے حقیقتاً، اور اس اعتبار سے ہوگا پانی، لیکن وہ عضو نجس ہے حکماً شارع کی جانب سے، دھیان کرنا جائے، اور اس اعتبار سے ہو جائے گا پانی۔ پس ہم نے قول کیا طہوریت کے انتفاع کا اور طہارت کے بقا کا عمل کرتے ہوئے، دونوں شبوں پر عمل کرتے ہوئے، کہ بندہ اگر کیا ہے محدث ہے، کیا ہے، اب عضو بے وضو کا جو عضو ہے اس پر تو گندگی کوئی نہیں ہے، کہ ہے شریعت نے کہا کہ یہ پلیت ہے، ویسے اس میں کوئی چیز نظر آ رہی ہے؟ بے وضو بندہ کر کے بات سامنے کرے سو کے دس سکتے ہو کہ پلیت ہے، یا نظر آ رہی ہے؟ تواڈے وچ کنے بیٹھے بے وضو ہو جاندے ہو تو میرے کو پتہ لگ جاتا ہے بھی مولوی کاشف دا منہ جڑا ہن بے وضو والا ہے، جی سمجھو دی بھی تو انہیں کسی بندے سلام لے بے وضو بندے تسی با وضو سمجھو، پتہ لگ گیا بندہ بے وضو ہے۔ اچھا تو عضو جو ہے وہ حقیقتاً تو اور اس اعتبار سے جو پانی اس کے ساتھ لگا ہے وہ کیا ہوا، پاک ہی ہے، لیکن شارع کی طرف سے یہ ہے کہ یہ اعضاء حکماً نجس ہے، کس کے، بے وضو کے حکماً نجس ہے، سمجھی؟ لہذا اس اعتبار سے پانی جب عضو کے ساتھ لگا تو کیا ہو گیا، تب دونوں کا لحاظ کیا، دونوں شبوں کا، دونوں مشابتوں کا لحاظ کیا، لہذا خود پاک ہے، پاک کرنے والا نہیں ہے، سمجھ گئے؟
او بے خود رو او ما یطاہرو، دیکھ رہے ہو، یعنی بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے ما مطلق اپنے کلام میں طہوراً، جو ماء مطلق اس کو اللہ نے طہور فرمایا، اور طہور وہ ہوتا ہے جو پاک کرے، اور یہ محض ہوگا جب نہ ہو وہ نجس نہ ہو، بلکہ پاک کرے گا ہر وقت میں، جی جس کے ساتھ لگا ہے وہ شے نجس نہ ہو تو پھر وہ بار بار پاک کرے گا، یہی مراد ہے۔ کل کتو، اگرچہ قیاس فاسد ہے، کیونکہ لغت نہیں ثابت ہوتی کس کے ساتھ، کہ کتو کا معنی اگر بار بار ہے تو پھر طہور کا معنی بھی یہی کرنا ہے جی۔ وَإِنْ كَانَ تَوْضِيحًا، پس منع ہے یہ کہ طہور وہ ہوتا ہے جو کہ بار بار طہارت کرے، جی۔ لا یطہر الاحداث، تھلے لکھے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جائز ہے استعمال اس کا کس میں، نجاستوں کی طہارت میں، جی۔ اچھا جی، اوکے دیکھو، لیکنہ ناجس، جی۔ خلاصہ یہ ہے کہ دلیل اول جڑی ہے کہ وہ عضو پاک ہے، دلیل اول تقاضا کرتی ہے کس کا، کہ پانی بالکل ٹھیک، اور دلیل ثانی تقاضا کرتی ہے کس کا، جو مستلزم ہے کس کو، تو لہذا دونوں مشابتوں کا کیا کیا، لحاظ کیا۔ عمل امبش شبہین، جی، بائیں طور کے لیا ہم نے اول سے ثانی سے شابہ سے، لے عدم تصور، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی تصور نہیں بن سکتا۔ بشابہین اس کی مثال دیتے ہیں، پس ہو گیا یہ پانی جیسے گدھے کا، کیونکہ جب متعارض ہیں ادلہ، بعض ان کے واجب کرتے ہیں طہارت کو، بعض واجب کرتے ہیں، تو یہ گدھے کا جھوٹا نکل گیا اس سے کہ طہور ہو اور باقی رہ گیا برخلاف۔ اچھا، چونکہ فرق کیا ہے نا، باب وضو بے وضو، برخلاف و صورت کے کہ جب نہ ہو مستعمل، کیا بے وضو نہیں ہے، باب وضو ہے، تو وہ کہتے ہیں اس لیے کہ نہیں پھرا پانی نامن حیث الحقیقت، کیونکہ جو وضو کے اعضاء، باب وضو کے جو اعضاء شریعت کہتی ہے ناپاک ہے، جس نے وضو کیا ہوا ہے، وضو ہے، اس وقت شریعت کہہ رہی کہ تیری باں ناپاک ہے، ظاہر کہنا تو شریعت کی وجہ سے مانتے ہیں نا، تو لیکن پاک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب جو ہے نا عضو حقیقتاً بھی پاک ہے، شرعاً بھی پاک ہے، تو لہذا وہ پانی طاہر مطہر ہے۔ یعنی یہ دلیل دی، اگر با وضو کرے تو ماں جو ہے، سنیں ہمارا مذہب آگے آ رہا ہے، وہ سنیں ہی او کرمالے او بلا ہوئے او عملم بھی شبہین، جی، صغرا ما مستعمل ذو شبہین ہے، کبرا دونوں شبوں پر عمل کرنا اولا ہوتا ہے دو میں سے ایک کو چھوڑنے سے۔ بنایا صغرا کبرا، چلو کون بنایا، اور تھلے نہیں آشا لکھا ہے کہ نمبر او بلا ہوئے او، کہ کون لکھا، یہ دس رہے ہیں بھی صغرا تو کبرا بنایا، جی جی، چلو بن گئے، چلو پھر کر پہ جو انہوں نے، چلو جی۔ فرمائے امام قدوری رحمہ اللہ نے، ما مستعمل نہیں پاک کرتا احداث کو، خلاف ہے واسطے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے، ادھا سبق ہو گیا۔ وہ دونوں فرماتے ہیں بے شک طہور وہ ہوتا ہے جو پاک کرے اپنے غیر کو کئی بار، یہ ہوتا مرتن بعد اخرى، کئی بار مانا ہوتا ہے اس کا، جیسا کہ قطوع بے بہت کاٹنے والا، جی،
اچھا جی، اور فرمایا امام ظفر رحمہ اللہ نے، اور وہ ایک ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 قولوں کا۔ کیا فرمایا امام ظفر نے؟ اگر ہے مستعمل باوضو تو بس وہ پانی طہور ہے، اور جو طہور ہے تو طاہر تو خواہ مخواہ آیا ہاں، اور اگر ہے مستعمل بے وضو تو بس وہ پانی طاہر غیر طہور ہے۔ اب امام ظفر صاحب کی دلیل اس لیے کہ جب یہ بے وضو کی بات ہو رہی ہے، کس کی ہے نا؟ ہاں بے وضو کی، کہ یہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا کیسے؟ اس لیے کہ جب پاک ہے حقیقتاً، اور اس کے اعتبار سے ہوگا پانی طاہر، لیکن لیکن عضو نجس ہے حکمن، کیسے؟ من، اور اس اعتبار سے یعنی عضو کے اس اعتبار سے ہو جائے گا مع نجس۔ پس قول کیا ہم نے طہوریت کے انتفاع کا اور طہارت کے بقا کا، عمل کرتے ہوئے شابہین پر۔ وقال محمد رحمه الله وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله هو طاهر غير طهور لأن ملاقات الطاهر الطاهر لا توجب التنجس إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به صفته قربة إلا أنه أقيمت به قربة فتغيرت به صفته كمال الصدقة۔ توجہ ہے۔ اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور یہ روایت ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور یہی مختار للفتویٰ عموم بلوہ کے لیے۔ حلبی کبیر سے پڑھتے آ رہے ہو کہ جس پر ہمارا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ طاہر ہے، مطہر نہیں ہے۔ کہ اور یہ امام محمد صاحب کا قول ہے، اور امام صاحب سے قول آگے آ رہا ہے آپ کا قالا، سمجھے؟ کہ امام محمد صاحب نے فرمایا کہ مائع مستعمل طاہر غیر طہور ہے، خواہ وضو کرے مر گئے اسے، وضو کرے یا وہ جڑے پچھے 2 قسم کیتے ہیں ان پچھلے ہونے ہیں جی خواہ غسل کرے جی، کہ بھئی خواہ وضو کرے با وضو، دونوں صورتوں میں امام محمد صاحب کا قول کیا ہے کہ وہ پانی کیا ہے؟ آگے سمجھ ایتھے لے ہونے ہیں جی کہ وہ طاہر ہے غیر طہور ہے۔ دلیل امام محمد صاحب کی اور قول کی، اور یہی دلیل ہے امام صاحب کی روایت کی اکٹھی، اس لیے کہ طاہر کی ملاقات طاہر سے، اے عضو حقیقتاً پاک نے جی، اس پر دلیل واضح ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو ہریرہ کا ہاتھ پکڑ کے چل جا رہے ہیں، محفل میں سرکار پہنچے تو ہاتھ چھڑا کے نکل گئے، غسل کر کے واپس آئے، کوئی نہیں، وہ تو گھر گیا سے اتنی سے واپس آئے، پھر میں ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ یا رسول اللہ غسل کرنا تھا۔ اس موقع پر سرکار نے جو فرمایا تو اس کو سمجھنا، فرمایا مومن نجس نہیں ہوتا، یاد ہے کوئی؟ یہ ہے کہ بھی اوپر سے نجاست کوئی نہیں ہے، بھی یہ شریعت کا حکم ہے کہ جنابت ہے تو غسل کرنا ہے، بے وضائی ہے تو مال تو دھویا، لیکن یہ آزاد ہونے ہیں، تو فرمایا بھی یہ شریعت کا حکم ہے، وگرنہ یہ مومن نجس نہیں ہوتا، مومن نجس نہیں ہوتا جی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس حدیث کو نہ ہم نے پڑھنا ہے نہ سمجھنا ہے جی۔ بندہ جب غسل کی حالت ہو تو کون کون سے کام کر سکتا ہے، وہ ساری باتیں آپ نے پڑھی ہیں جی۔
فرمایا کہ طاہر کی ملاقات، طاہر پہلا طاہر کون ہے؟ طاہر سے منہ باما پیر، یہ جو ملاقات ہے نہیں واجب کرتا تنجس کو، نہیں، اور نہیں ثابت دلیل آخر سے تنجس اس کا، اور بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ پاک پاک سے ملے تو وہ نجس ہو گیا، لہذا فیکون طاہرا۔ اچھا پھر سوال ہے کہ تو یہ غیر طہور کیسے ہو گیا؟ یہ تو طاہر کی ملاقات ہے کس سے؟ تو پھر یہ ہاں، تو اس کا جواب ہے مگر یہ کہ قائم کی گئی ہے اس پانی کے ساتھ قربت، اس پانی کے ساتھ کہ شرعی حکم اس کے ساتھ، شریعت کا حکم مانا گیا ہے، غسل کیا گیا جنابت کا یا وضو کیا گیا اس کے ساتھ، یا کوئی بھی غسل ہو جناب مطلقاً ہے، یہاں وہ تقسیم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بھئی شریعت کے مطابق غسل کیا گیا ہے یا کیا کیا گیا ہے، اس کے ساتھ قربت قائم کی گئی ہے، کیا کی گئی ہے؟ عبادت۔ تو لہٰذا پس بدل گئی اس کے سبب سے صفت اس کی، یہ جو اقامت ہوئی ہے نا اس کی وجہ سے پانی کی صفت، جیسا کہ صدقے کا مال، جیسا کہ یہ مقیس ہے امام محمد صاحب کا جی، غور فرماؤ، ہوا طاہر، ہوا بوجہ اس کے امتحان کریں جو روایت کی گئی ہے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو مبارک فرمایا اور انڈیلا غسالہ ان پر، پس وہ ٹھیک ہو گئے۔ جو لوٹے میں پانی بچا ہے وہ نہیں ہے، جو نیچے جمع ہوا ہے وہ غسالہ ہے، غسالہ اس کو کہتے ہیں، سنے ہی تو وہ سرکار نے اوپر ڈالا۔ تو اسی طرح حضرت جابر کے حق میں بھی ہے، اگر ہوتا وہ پانی مستعمل نجس تو نہ پھینکتے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہ کہیں کہ چونکہ سرکار کے وضو کا پانی ہے یہ اس کا حکم اور ہے، باقیوں کا اور ہے، اس بارے میں کوئی خاصے کا ذکر نہیں ہے، خدا واسطے یہ مسئلے شریعت کے جی، اور سمجھے آپ یہ شریعت کے مسئلے ہیں سارے، خصوصیات جو ہیں وہ علیحدہ بیان ہوتی ہیں جی۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بزرگوں کی باتیں سنا رہا ہوں، دلیل دی انہوں نے، لِأَنَّ مُلَقَّاتَ الطَّاهِرِ الطَّاهِرَ، ہم کہتے ہیں توجہ کریں جب اس پر ایک سوال ہے، نہیں تسلیم کرتے ہم کہ وہ ملاقات کی ہے پانی نے کس سے، تیر کیڑا، او تیر نہیں عضو تیر، بلکہ پانی نے ملاقات کی ہے کس سے، اس لیے کہ محل کی نجاست اگرچہ نہیں ظاہر علی الاطلاق، پس تحقیق ظاہر ہے منع صلاۃ وغیرہ کے حق میں۔ نماز پڑھ سکتے ہو، قرآن کو ہاتھ لگا سکتے ہیں نہیں، تو لہٰذا یہ جو ہے نا ایک سوال کر کے دماغ کھولا آپ کا کہ یہ اگرچہ ظاہر تو نہیں ہے لیکن بھئی مطلقاً تو جو ہے نا بھی علی الاطلاق نجاست نہیں مال کی ظاہر ہے، لیکن منع صلاۃ وغیرہ کے حق میں تو وہ مانے ہے، مطلب ایک سوال کیا، بات سمجھائیے، اقیمت بہی قربتن، اقیمت بہی، اب اس دلیل کے مطابق سمجھے قربت قائم کی گئی تو قربت بنتی ہے نیت کے ساتھ، قربت بنتی ہے، وضو کا ثواب کب ہوتا ہے جب نیت کر کے وضو کریں تو، حتیٰ کہ اگر غسل کیا حتیٰ کہ اگر دھوئے اس نے وضو کے اعضاء ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو کی نیت سے نہیں، یہ لا بنیت القربت، وضو کی نیت نہیں، ویسے یہ اعضاء ٹھنڈک کے لیے دھوئے، پورے طریقے سے دھو دیے، سنا جی، اب اس وضو سے نماز پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا، لیکن امام محمد صاحب کے نزدیک یہ جو ہے فَإِنَّ الْمَاءَ يَبْقَى حِينَئِذٍ طُهُورًا عِندَهُ، امام محمد صاحب کے نزدیک بے وضو بغیر نیت کے جو بندہ وضو کرتا ہے اس کا پانی ٹینکی والا کہ جنا ڈگلے تھلے، اچھا چلو ٹھیک ہے۔
اقیمت بہی قربت فتغیرت، فتح اس لیے کہ لأنہ، توجہ کری، اس لیے کہ قربت کی اقامت کے لیے تاثیر ہوتی ہے اس شے کے بدلانے میں جس شے کے ساتھ قربت قائم کی جائے. سنیں، یہ بھی شریعت میں ہے بہت ساری جگہوں میں کہ قربت قائم کی گئی ہے تو اقامت قربت کو تاثیر ہے فی تغیر ما، اس کے بدلانے میں کہ قائم کی گئی ہے قربت اس شے کے ساتھ. کمال صدقہ، اب اس کی کی اصلاح پیش کی ہے، کیونکہ شخص جب نیت کرتا ہے زکوٰۃ کی تو وہ مال اپنے مال ہونے کے مرتبے سے نیچے آ جاتا ہے، نیچے. اسی لیے تو یہ وہی پیسے ہیں کہ انہوں لیٹرین پھیر کے لے آتا ہے، وہی پیسے نے نا. اسی لیے تو حرام کیا گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر صدقے کا مال، چونکہ اب یہ مال ہونے کے درجے سے نیچے گر گئے ہیں. اب یہ نیت صحیح ہے نا، کس سے ہے؟ پیسے پہلو گلے چ پے نے ٹھیک نے، جس لوگ تو بچوں وکھرے کڈے بھی 10,000 زکات ہے جی، پہلے جڑے پیسے پے نے تو سید نے تو بالکل ٹھیک نے، جس لئے زکات دے وکھرے کر کے نہ جدے ہونے ٹھیک جی، پیسے تو ہوئی نہیں، لیکن نیت کی ہے نا، کیا کی ہے؟ تو لہذا نیت کو دخل ہے، تاثیر ہے. اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور وہ روایت، ایک روایت ہے امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا کہ پانی اور مائع مستعمل کی بات چل رہی ہو، مائع مستعمل طاہر غیر طہور ہے، اس لیے کہ طاہر کی پاک کی ملاقات پاک سے نہیں واجب کرتی تنجس کو، مگر یہ کہ قائم کی گئی ہے اس کے ساتھ اور مائع مستعمل کے ساتھ قربت، پس بدل گئی اس کے سبب سے صفت اس کی جیسا کہ صدقے کا مال. جی اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے، اور یہ روایت ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ مائع مستعمل طاہر ہے غیر طہور ہے، اس لیے کہ طاہر کی ملاقات طاہر سے نہیں واجب کرتی تنجس کو، مگر یہ کہ قائم کی گئی اس مائع مستعمل کے ساتھ قربت، پس بدل گئی اس کے سبب اس کی صفت جیسا کہ صدقے کا مال. وقال ابو حنیفہ و ابو یوسف رحمہم اللہ هو نجس لقوله علیہ صبر اور ایک قول اور فرمایا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ نے قول آپ کا کہ مائع مستعمل نجس ہے، مائع ایڈا قول ہے، قول آپ کا یہی ہے کہ کیا ہے، مائع مستعمل نجس ہے. نہیں، اگر کوئی بندہ کہے نا کہ فتویٰ بیشہ امام صاحب کے قول پر دینا چاہیے مطلقاً، کوئی بندہ کسی انی جنہیں سمجھ کو نہیں تو نہ کہو پھر مائع مستعمل تو نجس ہے، آپ دا قول تھے یہ تو امام صاحب کا فتویٰ ہے، وہ تو روایت ہے ایک جی، قول پر فتویٰ ہوتا تو قول تو امام محمد صاحب کا کیا، یہ طاہر ہے نا، طاہر بھئی طہور تو نہیں لیکن طاہر ہے، کپڑے سے لگ جائے تو حرج کوئی نہیں ہے جی. اے شاباش جی، دلیل پڑھو ہونا کو لقولہ علیہ السلام لا یبولن احدکم فی الماء الدائم ولا یغتسلن فیہ من الجنابۃ، باوجہ قول آقا حضور علیہ السلام کے ہرگز نہ بول کرے تمہارا کوئی ایک رکے کھڑے پانی میں، رکے پانی میں یہ دلیل آگے ہے، اور ہرگز نہ غسل کرے رکے پانی میں جنابت سے جی، جنابت سے غسل سمجھے ہی اور بے قدرو اور لا یبولن، فالنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار نے برابری کر دی ہے نجاست حقیقیہ اور حکمیہ کے درمیان. بول کیا ہے؟
ہاں بقاعدہ ارادے نال ہے. بول کیا ہے؟ اور یہ جو جنابت کی نجاست ہے یہ حکمی ہے. تو سرکار نے دونوں کو برابر نہیں کیا، دونوں سے منع کیا کہ پانی رکیے ہوئے میں نہ بول کرو تو نہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویہ کر دیا ہے نجاست حقیقیہ اور نجاست، کیونکہ آپ نے جیسے منع فرمایا بول کرنے سے مائع راکد میں، مائع دائم میں، اسی طرح منع فرمایا کس سے. تو پس دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ غسل کرنا رکے ہوئے پانی میں یہ واجب کرتا ہے نجاست کو. جیسے اس میں بول کر دیں تو کیا ہو جائے گی؟ اسی طرح اب غسل سے کیا ہوا ہے؟ نہیں وہ نجاست حکمی ہے نا. تو بے وضائی میں کیا ہوتی ہے نا؟ جو وضو کر وہ بھی نجاست حکمی ہے جی. تو لہذا نجاست حکمیہ جس طرح نجاست حقیقیہ پانی کو نجس کرتی ہے اسی طرح کرتی ہے جی. آگے سمجھ ایشا پیسے تے والے اگلی دل لگے جی. اور فی الماء دائم، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ نہ یہ کس کے لیے؟ تحریم کے لیے نا. فرمایا جو لا یبولنا، خاص کر کے جب ہو نون تاکید کے ساتھ نہ سوال کیا جائے کہ جائز ہے کہ ہو نہج کس کے لیے؟ تندیب، ندب اور تنزیح کے لیے. اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ خاص کرنا اس وقت مائع دائم کے ساتھ، پھر اس کا کوئی وجہ ظاہر نہیں ہوگی، کیونکہ بول کرنا مکروہ تنزیہ مطلوب یہ تو کل میں ہے، مائع جاری کے اندر بھی پیشاب کرنے کی اجازت نہیں ہے جی. تو یہاں تو پھر خصوصیت ختم ہو جائے گی، سمجھیے. لہذا یہاں نہج تحریم کی ہے جی. اور فرمایا امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے وہ نجس ہے. وہ کون؟ جنہاں باب شروع دا نام بھول جاندہ جی جی باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہرگز نہ بول کرے تمہارا کوئی ایک مائع ما دائم میں، ما دائم اور راکد کھڑا، اور ہرگز نہ غسل کرے اس میں جنابت سے. کس سے؟ جنابت سے جی. امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ مائع مستعمل نجس ہے بوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہرگز نہ بول کرے تمہارا کوئی ایک مائع دائم میں، اور ہرگز نہ غسل کرے مائع دائم میں جنابت سے. وَلِأَنَّهُ مَاءٌ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الْحُكْمِيَّةُ فَيُعْتَبَرُ بِمَاءٍ أُزِيلَتْ بِهِ النَّجَاسَةُ الْحَقِيقِيَّةُ. عقلی دلیل، عقلی. اور اس لیے کہ ہو کون؟ یہ ایسا پانی ہے جس کے ساتھ زائل کی گئی ہے نجاست، پس اس کو قیاس کیا جائے گا ایسے پانی کے ساتھ کہ زائل کی گئی جس کے ساتھ نجاست وہ کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ بھی نجس ہوگا. جیسے نجاست کی کیا جس پانی سے زائل کی جائے وہ پانی کیا ہو جاتا ہے؟ اس سے بھی نجاست. صرف یہ فرق ہے حکمیہ اور حقیقیہ کا، باقی ہے تو دونوں نجاستیں ہیں جی. تو لہذا یہ بھی نجس ہو گیا. یہ بھی یہ عقلی دلیل ہے، سمجھے ہی. او ویکھو درم والے اب اس پر سوال ہے، سوال تو فی کرنا حق ہے کہ ان ذالک کا یہ بات کہ بھئی نجاست بھی اس پانی کے ساتھ نجاست زائل ہوئی ہے اس پانی کے ساتھ. اب اس پر سوال یہ ہے کہ یہ دلیل نہیں جاری ہوتی تجدید وضو میں جب نیت کرے اس کے ساتھ. سنیں ہی بھئی نیا وضو پر وضو کر رہا ہے تو اس کے ساتھ کیا کی اس نے؟ سنیں ہی تو قیلا کہا گیا ہے کہ وہ جو وارد ہے کہ وضو علل وضو طہارت ہے.
یہ جواب ہے. وضو یہ دلالت کرتی ہے شے من النجاست کے ثبوت پر، لیکن اس میں پھر نظر ہے. جی اے شاباش ہے. فَيُعْتَبَرُ بِمَعِنَ. جی خلاصہ یہ ہے کہ شارع نے جب بنایا نجاست حکمیہ کو نجاست حقیقیہ کے حکم میں اور پچھلی حدیث میں، تو اعتبار کی اور قیاس اعتبار کیا جائے گا نجاست حقیقیہ کے حکم کا نجاست حکمیہ کے حکم کا نجاست حقیقیہ کے، مگر جب کہ پائی جائے دلیل جو دلالت کرے اس کے خلاف پر، تو دلیل تو کوئی نہیں پائی گئی. جی فَيُعْتَبَرُ بِمَعِنَ. ہن دھیان کرا جائے وہ دلیل نہ کہ اس کو کیا، یہ جو نجس کی دلیل ہے توجہ کرنا، دلیل اس پر، دلیل کہ ماء مستعمل نجس ہے، دلیل اس پر یہ ہے کہ جنبی جب غسل کرے تو اگر نیچے پانی جمع ہوتا ہے تو پاؤں کا دھونا مؤخر کرے. کیوں مؤخر کرے؟ بار بار آپ نے پڑھا ہے کہ ان پر گندا پانی گرے گا، گندا پانی میں صابن لا کے دام واسطے، وہ جو بدن کا پانی ہے. جی سمجھے ہی، تاکہ نہ نجس ہو جائیں اس کے پاؤں دوسری مرتبہ کس کے ساتھ، ایک دوسری دلیل انہیں دلائل کٹھے کر دینے پھر دماغ کھل دے. اور اس لیے کہ فقہا نے اجماع کیا ہے اس بات پر کہ مسافر جب خوف کرے پیاس کا تو حلال ہے اس کے لیے تیمم، اور نہیں حکم دیا اس کو کہ نہیں وضو کر لا اور یہ غسالہ تو پاک ہے لہٰذا اس کو بعد میں پی لینا. دلہ ہے نا پیٹیاں کہ نہیں ہو جائے ایک جب پیسہ تو اور کٹھے کر دیں تو پھر تسلی ہو جانی کہ واقعی نجس ہے. جی یعنی خلاصہ یہ ہے بھی اس سے احتیاط کر رہے ہیں، کپڑے بچانے ایسے جتنا بچ سکتے ہیں. جی اچھا میرے کچھ لگ دیو کتوں. اور اس لیے کہ ماء مستعمل ماء ہے، زائل کی گئی اس کے ساتھ نجاست حکمیہ، پس قیاس کی جائے گی ایسے پانی کے ساتھ کہ زائل کی گئی اس کے ساتھ نجاست حقیقیہ. اور نجاست حقیقیہ بعض نسخوں میں بالاشدو، نجاست حکمیہ نجاست حقیقیہ سے اشد ہے. کون؟ نجاست کس سے اشد ہے؟ اس لیے کہ نجاست حقیقیہ درم کے برابر ہو غلیظہ تو یہ معاف ہے، تو درم سے کم ہو تو بطری کے اولا معاف ہے، اور خفیفہ کے اندر ربع تک معاف ہے. یہ جو نجاست حکمیہ ہے اس وضو کے اندر شاہ جی تھوڑا جا میں نو سکا رہے جا شرکت کہتی وضو کو نہیں ہوئے، غسل ہے تھوڑا جا کان تھوڑا سکا رہے گا تو غسل، تو پھر اے نجاست اس سے شد ہوئی کہ نہ ہوئی. جی اس میں تو کچھ معافی ہے، اس میں تو معافی نہیں ہے. لا یوفا قلیلھا کس کا نجاست ہے، ہن تسلی ہوئی دلیل دی. ہاں جی کہ جی اس لیے کہ ماء مستعمل ماء ہے کہ زائل کی گئی اس کے ساتھ نجاست حکمیہ، بس کو مسئلہ ہے تو سائڈ تے جا کے ٹیک لا کے بیٹھ جا. زائل کی گئی اس کے ساتھ نجاست حقیقیہ. پیروں کو مک مارو ٹکا کے کانٹے چک. جی سیدنا نے مکہ نال وچ اگے بیماریاں دور ہو جاندیاں. جی في رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله نجاسة غليظة اعتبارا بالمستعمل في الحقيقية وفي رواية صبر. اچھا یہ جو قول ہے کہ یہ ماء مستعمل نجس ہے، پھر نجاست دو قسم ہوتے ہیں، کوئی غلیظہ ہے کوئی خفیفہ. یہ کون سی نجس ہے؟ یہ کون؟ ماء مستعمل. پھر حسن بن زیاد رحمہ اللہ کی روایت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جو آپ کی روایت ہے یہ ہے کہ یہ پانی جو ماء مستعمل ہے نجاست ہے.
فیقدرو درم جنہ لگ گیا تے کپڑا تو یہ تو معافی ہے تے اس تو چوکھا لگا تے داڑھی دے چھٹا پہ پہ کے ساری قمیض گلی ہو گئی ہے جی ہے شاباش کون سی نجاست ہے قیاس کرتے ہوئے مستعمل کو حقیقیہ قیاس کرتے ہوئے اس پانی کے ساتھ جو استعمال کیا گیا نجاست حقیقیہ میں جو نجاست حقیقیہ میں استعمال ہوتا ہے یہ بھی غلیظ ہے سمجھے جی او بے خود رو روایت الحسن ہے یا روایت شاذہ غیر ماخوذ بہا ہے جی عمل کوئی نہیں موجود ہے دلیل بھی موجود ہے اچھا جی عن ابی حنیفہ تھا یہ امام عبدالوہاب شعرانی کے میزان جو ہے نا آپ کی کتاب جی اس کی ایک عبارت لا رہے ہیں جی مولانا عبدالحی صاحب تو وہ امام عبدالوہاب شعرانی کے استاد تھے حضرت علی الخواص جن کے اکثر وہ تنبیہ المغترین میں حوالہ دیا کرتے تھے کہ میں نے اپنے زمانے میں اپنے شیخ علی الخواص کو دیکھا ہے جی تو شیخ سے ہم سمجھے مرشد استاد جی کی استاد جی اس لیے انہیں شیخ آندے سمجھے جی چلو جی تو سنا میں نے اپنے سید علی الخواص رحمہ اللہ سے وہ فرماتے تھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مدارج تھے مدارک خدقیقہ نے اطلاع پائی ان پر مگر اہل کشف نے اکابر اولیاء سے تو آپ نے فرمایا کہ امام صاحب رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب دیکھا پانی لوٹے کا تو پہچان لیے سارے گناہ وہ جو گرے تھے اس میں کبائر اور صغائر سے جو پانی جمع تھا نا اس میں اپنے اللہ نے ان پر کشف کر دیا اللہ نے ان پر اجے اس دن پڑھا نے براس کہ اہل کشف کو اللہ نے یہ کشف کر دی ہے کہ ان کو نظر آ گئی ہے کہ یہ واقعتاً جنت ہے کہ کوئی نہیں یہ نہر دودھ کی نظر آ گئی ہے امام صاحب حال کشف ہو جائے تو کوئی پریشانی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ آپ نے ان کو دیکھ لیا اسی لیے بنایا مائے طہارت کو جب طہارت کی اس کے ساتھ مکلف نے تو آپ نے اس پانی کے 3 احوال بنائے ایک یہ کہ وہ مثل نجاست مغلظہ کے ہے احتیاطاً بوجہ احتمال کے کہ مکلف جو اس نے ارتکاب کیا ہو کس کا تو ہوں تو پھر اس مطابق تو سارے ساڑھے تو جڑے ننجی نہیں اور کچھ بھی نہیں تو غیبت والا تو کام چاہی رکھ دے ہو اندر کو تو کوئی منٹ بھی خالی نہیں ایتھے بیٹھے ایک تجھے لڑائی رکھ دے ہو ایتھے بیٹھے بٹن دبایا چاہاں ٹور گیا ان الذین ان تشیع الفاحشہ پسند کرتے کہ فحش آگے پھیل جائے تو ان پر تو لانتیں بھیجی گئی ہیں جی بٹن دبایا گا چلا گیا جی اگو ایت آ رہی ہے سورہ حجرات یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ پڑتال تے کر لو ایتھے ذرا انگل دینی جگہ انہیں اگا انگل دینی جگہ انہیں اگا انگل دینی جگہ منٹ فحشہ کتنے تک کتنے پہنچ گیا جی اچھا جی دھیان ہوئے تو ثانی یہ کہ وہ ہے مثل نجاست متوسطہ کے بہنتے ہیں بوجہ اعتمال کے ہو وہ مکلف مرتکب کس کا اور ثالث یہ ہے کہ فی نفس پاک ہے لیکن غیر مطہر لغیر ہی ہے بوجہ اعتمال کے مکلف جو ہے وہ صغیر کبیرہ تو نہ صحیح لیکن ارتکاب کرتا ہو کس کا مکروہ کا اور خلاف اولا کا بس بے شک یہ نہیں ہے ذنب حقیقتاً کیونکہ بوجہ جائز ہونے اس کے ارتکاب کے فی الجملہ اور سمجھا ایک جماعت نے آپ نے مقلدین سے
کہ یہ 3 اقوال آپ نے ایک ہی مرتبہ کھڑے کھڑے کر دیے، تو ایسے نہیں ہے جی، حالانکہ یہ انہا فی احوال فی، جیسا کہ ذکر کیا ہم نے، بے حسب حصر الذنوب شریعہ فی ثلاثت اقسام، اور نہیں خالی غالب المکلفین یہ کہ ارتکاب کرے کوئی ایک ان میں سے مگر کوئی نادر ہو جس نے خلاف اولا بھی نہ کیا ہو۔ فلا تزکوا انفسکم، وہ ایتا ہوندی پہ نا کہ سارے ہیں، فلا تزکو، اپنی طاقتہ نہ بیان کرے کرو، قرآن ہے، فلا تزکو، اپنی تزکیہ آپ نہ بیان کرے کرو، اپنے آپ اشتہار چھاپو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی اگے جی مانا کریے کہتے ہیں عبارت اعتباراً، اگر ارادہ کریں اعتبار کا اس کے ساتھ جو استعمال کیا گیا کس میں، آمزی سے کہ وہ نجاست حقیقیہ، تو پس نہیں وجہ اس کی طرف باوجہ ظاہر ہونے اس بات کے کہ وہ پانی جو استعمال کیا گیا کس میں نہیں ہوتا، وہ خفیفہ ہی ہوتا ہے، وہ غلیظہ نہیں بنتا، جو غلیظہ میں استعمال کرے وہ بنتا ہے۔ اور اگر ارادہ کیا ہے اعتبار کرنے کا حقیقیہ کے ساتھ، کیڑی حقیقیہ، غلیظہ، تو پس یہ موقوف ہے اس بات پر کہ ثابت کریں کہ حکمیہ نجاست ہے، اور یہ ممنوع ہے جی۔ پھر حسن بن زیاد کی روایت میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے نجاست غلیظہ ہے جی۔ پھر امام حسن بن زیاد کی روایت میں امام حنیفہ رحمہ اللہ سے نجاست غلیظہ ہے۔ بفی روایت بڑے گوں ہیں، ہاں قیاس کرتے ہوئے اس پانی کے ساتھ، یہ ماء مستعمل نہیں مراد، لغوی معنی مراد لغوی، اس پانی کے ساتھ جو استعمال کیا گیا ہے نجاست حقیقیہ میں جی، اس پانی کے ساتھ جو استعمال کیا گیا نجاست حقیقیہ میں۔ بفی روایت ابی یوسف رحمہ اللہ عنہ وهو قول نجاست خفیفۃ لمکان الاختلاف، اور ایک روایت، اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت میں امام صاحب رحمہ اللہ سے، اور یہی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا قول ہے کہ یہ جو ماء مستعمل ہے یہ نجاست ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا ہے، تو اختلاف خفت کو پیدا کرتا ہے، شدت کو نہیں پیدا کرتا، سمجھ گئے؟ اور لمکان اختلاف ہے، گویا کہ یہ دلیل ہے علی قولی وہو قولہ لا علی قولی وفی روایت نبی یوسف، یہ دلیل جو امام صاحب سے روایت ہے نا امام ابو یوسف نے، اس کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ بھی جو نا چونکہ اس میں اختلاف ہے تو لکھی بین استور، کیونکہ علماء کا اختلاف کیا کرتا ہے، جیسا کر یہ باقی یہ قانون آئے گا جی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی روایت میں امام صاحب رحمہ اللہ سے، اور یہ قول ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا کہ ماء مستعمل نجاست خفیفہ ہے بوجہ اختلاف کے، تو جس میں علماء کا اختلاف ہونا، علماء سے مرادہ گوگوری نہیں ہے کہ علماء، اور یوسف رحمہ اللہ کی روایت میں امام صاحب سے وہ قول ہے آپ کا کہ یہ نجاست خفیفہ ہے وجہ اختلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی۔ والماء المستعمل هو ماء مزيل به حدث مستعمل في البدن على وجه القربة، بس اچھا، بیان لحقیقت ماء مستعمل ہوتا کون ہے؟ پہلے تو ماء مستعمل کا حکم بیان کیے، ماء مستعمل بنتا کب ہے، کس کو ماء مستعمل کہتے ہیں،
اور پانی مائے مستعمل، یہ نام بن گیا نا اس پانی کا، ہوا وہ پانی ہے کہ زائل کی جائے اس کے ساتھ حدث، زائل کی جائے، بے وضو سی تے وضو کیتا، جنبی سی تے جی ایک دھیان کرے جی، یا استعمال کیا جائے بدن میں قربت کے طریقے پر، قربت کے باب وضو تھا تو نیت کر کے اس نے، جنبی نہیں تھا تو جمعے کا غسل سنت سمجھ کر کیا، تو یہ کیا ہو گیا، اس کے احکام پیچھے آئے، وہ ہے کیا جی، سمجھ گئے ہیں؟ اور دیکھوے ہوا ماء نزیلا بڑا بہن جان اس بات کو کہ یہ جو تعریف کی ہے یہ غیر معنی ہے، کیونکہ سچی آتی ہے یہ تعریف پانی پر جو ایسا پانی کہ نہیں مزال ہوا عضو سے، یہ عضو کے ساتھ لگائے آگے چلا رہے ہیں جی، تو یہ اس کے ساتھ جس جگہ لگائے آگے چلا گیا، وہ جگہ جو ہے وہ اگر بے وضو تھا جنبی ساتھ تھا تو اس کے حدث وہاں سے تو ختم ہو گئی ہے، جنابت بھی ختم ہو گئی ہے، اور اگر نیت باب وضو نیت کر کے وضو کر رہا ہے تو تب بھی وہ پانی آگے چلا گیا، تو پھر جب آگے چلا ہے تو یہ کیا ہوا، تو پھر اگلا حصہ دھونا ٹھیک نہیں ہے اس کے ساتھ جی، توجہ کرے جی، کیونکہ یہ تو بات سچی آ رہی ہے پانی پر جو ابھی تک عضو سے، اور ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے کہ تعریف بالعام جائز ہے، تعریف بالعام کون ہوتی ہے کہ معرف کے افراد کے علاوہ غیروں پر بھی سچی آتی ہے، وہ جب معرف سے عام ہوگا تو معرف کے فردوں کے علاوہ غیر پر سچا آئے گا تو یہ عام ہوگا نا، اگر انہی پر سچا ہے تو پھر تو مساوی ہوا، عام کیسے ہوگا جی، تو معرف سے خاص ہو تو یہ کیا ہوتا ہے کہ معرف کے کچھ افراد باہر رہ گئے، ان پر یہ سچا نہیں آ رہا جی، تو مساوی کیا ہے، دو ماں دے تیاں پتر برابر ہوڑ پانچ نہیں مطلب ہے جی، اچھا جی، تو یا کہا جائے گا کہ ما جو ابھی تک عضو سے منفصل نہیں ہوا، ان الماء غیر منفصل ایزن مستعمل، مانتے ہیں یہ مستعمل ہو گیا ہے لیکن نہیں حکم نہیں دیا جائے گا اس کو، حکم کس کا، جدائی، مگر جدائی کے بعد عضو سے جدا ہوگا تو اس کو حکم دیا جائے گا، سنیں، یا مقید کیا جائے گا تعریف کو ازالے کے ساتھ کہ ما مستعمل وہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ حدث زائل کی جائے اور محل سے وہ منفصل بھی ہو جائے، یہ اس کے ساتھ قید لگائیں گے، سنیں، بے قرینہ تے لاحق واقع عبارت آ رہی ہے، اب اس تو میں لا دھیان کریں وہ لفظ او نہیں تردید کے لیے تعریف میں، کیونکہ تعریفوں میں او تردید کے لیے ہو تو بھی تعریف کیڑی ہے، او ایک یہ تو شک پہ جاتا ہے، تو تعریف تو وضاحت کے لیے ہوتی ہے، بلکہ یہ تعریف میں تردید ہے کہ تعریفیں دو ہیں کہ مستعمل یہ بھی ہوتا ہے اور مستعمل یہ بھی ہوتا ہے، اللہ وجہ القربت، اللہ خلاصہ کہ انا سبب ثبوت صفت الاستعمال، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک استعمال کی صفت کے ثبوت کا سبب کلن ہر ایک ہے، رفع حدث سے بھی، اور بھئی اس نے بے وضو نے وضو کیا، جنبی نے غسل کیا بغیر نیت کے، یہ بھی مستعمل ہے، یہ بھی مستعمل ہے، اور تقرب کی نیت کی ہے با وضو نے، یا جنبی نہیں تھا تو سنت سمجھ کر، تو یہ بھی مستعمل ہے، اور اندہ محمد رحمہ اللہ التقرب جی
کان معہ رفع اولا، تقرب کی نیت سے استعمال کرے، اس کے ساتھ رفع ہو یا سنیں جی رفع کس کا؟ ہاں تقرب کی نیت ہو، بس دھیان کریں جی۔ اب بے وضو نے وضو کیا بغیر نیت کے، امام محمد صاحب کے نزدیک مستعمل نہیں ہے، با وضو اعضاء ٹھنڈے کرنے کے لیے دھو رہا ہے، تب بھی یہ دونوں صورتوں میں قربت کی نیت کرے گا وضو کی تو مستعمل ہوگا جی۔ اور اندہ ظفر، اس پانی کے مستعمل ہونے کا سبب کیا ہے کہ حدث اٹھ جائے، ہو اس کے ساتھ تقرب یا تقرب ہو یا نہ ہو، رفع اٹھ جائے، سنیں تو۔ اور تقرب کیا ہوتا ہے؟ تقرب یہ ہے کہ نیت کرے وضو کی حتیٰ کہ ہو جائے وضو، آگے جو سمجھ ہوں دھیان کرو ذرا۔ ما علی وجہ القربت، ما مستعمل وہ ہوتا ہے، وہ پانی ہے کہ زائل کی جائے اس کے ساتھ حدث یا استعمال کیا جائے بدن میں، علی وجہ القربت، اور نیت کر کے۔ ما مستعمل وہ پانی ہے کہ زائل کی جائے اس کے ساتھ حدث یا استعمال کیا جائے بدن میں، علی وجہ القربت۔ قال رضی اللہ عنہ وهذا عند ابی یوسف رحمہ اللہ، وقیل هو قول ابی حنیفہ رحمہ اللہ ایضا۔ امام صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ بھی پڑھا ہے یہ عند ابی یوسف ہے کہ مستعمل ہونے کی دو صورتیں ہیں، مستعمل ہونے کی یہ عند ابی یوسف ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہی قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی، سمجھ گئے؟ وہذا عند وہذا اے کون احد الامرین، بھئی حدث ظاہر ہو جائے تب بھی مستعمل ہے، قربت ہو تب بھی مستعمل ہے، سمجھئی؟ تو عند ابی ذکر کیا شیخ الاسلام نے اپنے مبسوط میں، واجب ہے یہ کہ ہو قول ابی حنیفہ قول ابو یوسف کے ساتھ، یعنی ایک قول ہونا چاہیے، دلائل کے ذریعے یہ بات سمجھ آتی ہے رحمہم اللہ جی۔ اور فرمایا صاحب ہدایہ نے یہ سنیں ہی، یہ جو نا شاگردوں نے قال لکھا وہ یہ قال ہے، اور یہ عند ابی یوسف ہے، اور بعض نے کہا ہے وہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی جی۔ اور یہ عند ابی یوسف رحمہ اللہ، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ قول ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا بھی۔ وقال محمد رحمہ اللہ لا يصير مستعملا الا باقامة القربة، لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الآثام إليه وأنها تزال بالقربة۔ بس۔ اور تیسرا امام محمد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہوتا پانی مستعمل مگر قربت کی اقامت کے ساتھ، نیت کریں، کیا کریں؟ غسل وضو نیت سے کریں، خواہ بے وضو وضو کرے خواہ با وضو وضو کرے، دونوں نیت کریں۔ دلیل کن کی؟ اس لیے کہ استعمال یعنی پانی مستعمل بنتا ہے بسبب منتقل ہونے گناہوں کی نجاست کے پانی کی طرف، گناہوں کی نجاست جاتی ہے۔ اب کوگو حدیث کو نہیں جے پڑھی سونے فرمایا جس وقت منہ تو وہ تے منہ دے سارے گناہ پانی نہ ڈگ پیندے نہیں، کون جے پڑھیا باما تو وہ تھے اسی دے مطابق کہہ رہے ہیں جی بندے ہو یار۔ اس لیے کہ استعمال یعنی پانی کا مستعمل ہونا بسبب منتقل ہو جانے گناہوں کی نجاست کے پانی کی طرف، تو گناہ بابا نجاست ہیں، گناہ نجاست ہیں، گناہ کیا ہے؟ نجاست ہے۔ پامے شیمپو ملی رکھیے تو کچھا او پرفیوم منگوائیے جناب جاپان تو،
خوشبو جائے پرلے محلے چ ہے لیکن گناہ مدی نجاست وچ ہی ہے جی۔ ہن سنیے، اور وَأَنَّهَا، اور گناہوں کی نجاست تو زائل کی جاتی ہے قربت کے ساتھ۔ نیت کریں گے تو وہ نجاست زائل ہوگی، اگر نیت نہیں کی تو گناہ پانی کی طرف منتقل نہیں ہوئے، جب گناہ نہیں گئے تو پانی خراب نہیں ہوگا، سمجھے؟ تو مائع مستعمل تب ہوگا جب یہ بات ہوگی، کن کے نزدیک؟ اے کلو اسم سوى الکبائر، کبیرے نہیں وہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، صغیرے گرتے ہیں۔ کون گرتے ہیں؟ صغیرے جی۔ سمجھا گی دلیل؟ اس لیے کہ پانی کا مستعمل ہونا کے پچھوں، اور فرمایا امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں ہوتا پانی مستعمل مگر قربت کے قائم کرنے کے ساتھ، اس لیے کہ پانی کا مستعمل ہونا بسبب منتقل ہونے گناہوں کی نجاست کے پانی کی طرف، اور وہ کون گناہوں کی نجاست زائل کی جاتی ہے قربت کے ساتھ جی۔ امام محمد رحمہ اللہ نے نہیں ہوگا پانی مستعمل مگر قربت کی اقامت کے ساتھ، اس لیے کہ مستعمل ہونا بسبب منتقل ہونے گناہوں کی نجاست کے پانی کی طرف، اور ایک منٹ میں تلاشا رہنا جی، اور یہ کہ گناہوں کی نجاست ظاہر کی جاتی ہے قربت کے ساتھ۔ اور تو پہ کہ نا پڑھا کہ کتاب حدیث ویکھ کوئی کوئی چس آوے تینوں میں، اور عاشا تو پڑھ لیے نا، اور رہ گیا کیڑا؟ قال محمد، سنیں جی، پس اگر وضو کیا محدث نے بے نیت تو ہو گیا ما، اب یہ تو بالاجماع ہے کیونکہ شیخین کے نزدیک حدث دور ہو گئی ہے، امام محمد صاحب کے نزدیک قربت پائی گئی ہے، سنیں۔ اور اگر وضو کیا متودی نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تو یہ نہیں ہوا مستعمل بالاجماع، کیونکہ نہ نیت کی اور نہ اس سے حدث زائل ہوئی ہے، کیونکہ وہ تو پہلے ہی باب وضو تھا۔ اب اگر وضو کیا باب وضو نے کیا کرنے کے لیے تو یہ مستعمل بالاجماع نہیں ہے، اور اگر وضو کیا محدث نے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، یعنی نیت کے بغیر وضو کیا بے وضو نے، یہ مطلب ہے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تو یہ پانی مستعمل ہے کن کے نزدیک؟ کیوں؟ اس میں رفع پایا گیا کہ کون نہیں ہے گا، اور خلاف ہے واسطے کیوں بوجہ قربت کوئی نہیں ہے، تو یہ پانی مستعمل نہیں ہے۔ آنکھ چپ کیوں کی تھی؟ پوچھنا چپ تھا کی تھی ہے پانی تھوڑا ہوئے تے بغیر نیت تو وضو کیتی ہو تنگا لگے چلو، کیونکہ مستعمل نہیں نہ ہویا کن کے نزدیک، تو ظاہر ہے مجبوری دے وقت فتویٰ دے عمل کرنے دی اجازت ہوندی ہے کہ سبحان اللہ، واہ 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 جی، عظمت و سلام جی۔ اچھا جی، تو اور اسی طرح اندر شافی رحمہ اللہ بھی یہ مستعمل نہیں ہوا، کیوں؟ بوجہ عدم ازالہ حدث کے، ان کے نزدیک بغیر نیت کے، اور شوافی کے نزدیک تو نیت کے بغیر وضو ہی نہیں ہوتا۔ ہونا سن اگے، اور اگر وضو کیا با وضو نے نیت کر کے تو یہ مستعمل ہو گیا ہے شیخین کے نزدیک، اس لیے کہ نہ اللہ وجل قربت پایا گیا ہے، اللہ اور اندہ محمد بھی اس میں قربت ہے جی، کیونکہ وہ تو دو طریقے تھے نا، وہ جو کہ واہ رفع حدث ہو یا اللہ وجل قربت ہو، کوئی بھی ہو تو شیخین کے نزدیک مستعمل ہے، تو اس میں قربت ہے، تو لہٰذا شیخین کے نزدیک بھی مستعمل ہے، امام محمد صاحب کے نزدیک بھی، چونکہ اس نے نیت کی ہے جی۔ خلاف ہے واسطے کیونکہ رفع حدث کو نہیں ہوگا، رفع ہے کیونکہ وہ باب وضو تھا جی۔
اور امام شافعی رحمہ اللہ موافق ہیں کس کے؟ نہ ہاں ٹھیک ہے، نہ وضو کیا متودی نے قربت کے لیے یا نیت کر کے جی. اچھا ظاہر و ازالہ نہیں ہوا جی. لأن الاستعمال جی یعنی نہیں ہوتا پانی کا مستعمل ہونا مگر کس کے ساتھ؟ قربت کے اور گناہوں کی نجاست کے منتقل ہونے کے طرف، پانی کی طرف، کیونکہ نہیں کوئی دلیل پانی کے لیے مستعمل ہونے کی مگر لاحق کرنا پانی کو مالے، اور مال تو نہیں بنتا خبث مگر جب قربت کی نیت کریں تو وہ صدقہ بنتا، اس کے بغیر صدقہ. یہ دلیل امام محمد صاحب کی. نجاست الاثام، گناہوں کو گندگی کہا گیا ہے. گناہوں کو حدیث پڑھو یقین جانو جو کو اندر ذرا بھی ہوئے نا تو کم از کم ایک منٹ سے بندے شرم آ ہی جاندی ہے جی. دیکھیں حدیث باوجہ قول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، فرمایا وہ بندہ جو پہنچے ان گندگیوں کو، کاذورات کو، چاہیے کہ پردہ ڈالے اللہ تعالیٰ کے پردے کے ساتھ. اب اس کاذورات سے مراد ہے لوگوں کے عیب، کہ جو لوگوں کے عیبوں پر گزرے تو جیسے اللہ پردہ ڈالتا ہے یہ بھی اس پر. اب سرکار وہ عیب جو کیا ہے وہ گناہ ہے نا کہ بندہ گناہ، تب گناہ کو سرکار نے کس کے ساتھ تعبیر کی ہے؟ کاذورات کے ساتھ، گندگی کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اب یہاں دیکھیں نا تھوڑا غور کریں نا جی، کس حدیث میں سرکار نے جو کرتوتیات ہیں ان کو گندگی کے ساتھ تعبیر کی ہے؟ کاذورات، کہ جو ان گندگیوں سے گزرے، یعنی لوگ کوئی گناہ کر رہے ہیں تو ان کو سرکار نے کیا کہا ہے؟ گندگی، کہ جو ان گندگیوں سے گزرے وہ پردہ ڈال کے آگے چلا جائے. جی بابا چل میں نے کیا ترجمہ کر لینا کریں دہی.